جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے، خان صاحب کی جو وکلا کی ٹیم ہے، کیا اس میں کوئی اختلافات ہیں اور ان اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ آج بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے شیر افضل خان مروت جو خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کا جھگڑا ہو گیا سینیٹر عفنان اللہ صاحب سے، جن کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں اس کی کچھ اسکرین شاٹس وغیرہ ہمارے سامنے آئیں۔ بعد میں مروت صاحب نے وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں یہ کہا کہ عفنان اللہ صاحب نے کچھ ایسی بات کی جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تھی، اور پھر میں نے جو ہے اس کا جواب ہاتھ سے دیا۔ انفارچونیٹ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بحث کو بحث ہی رہنا چاہیے۔ کچھ اس کی مزید تفصیلات بھی مجھے پتہ چلی ہیں کہ وہ جو کچھ اسکرین شاٹس وغیرہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی یہ ہاتھا پائی کا سلسلہ جاری رہا اور بات زمین تک پہنچ گئی۔ اس طرح مجھے میرے ذرائع نے بتایا ہے ایکسپریس نیوز سے، اور کچھ پھر میں نے جاوید چودھری صاحب کی ٹیم کو بھی کال کی تھی اور ان سے پوچھا تھا، اور اپنی سیفٹی کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ یہ تو میں مذاق سے کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج رات کو میں نے بھی جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں جانا ہے، تو ادھر جو ہمارے دوست ہیں ظہیر صاحب اور فرق، ان کو میں نے کال کی اور ان سے میں نے کہا یار میں نے آنا ہے شام کو آپ کے پروگرام میں۔ وہ پروڈیوسرز ہیں چودھری صاحب کے دونوں شخصیات، تو میں نے کہا کہ میری گارنٹی آپ دیں گے سیفٹی کی، سیکیورٹی کی، تو وہ بھی ہنس رہے تھے۔ پر اینی وے بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہاں پہ ٹیم نے چھڑوایا ان کو، مروت صاحب وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، عفنان اللہ صاحب بیٹھے رہے اور انہوں نے پھر پروگرام کیری آن کیا۔ پر بڑی بدقسمتی ہے جو کچھ ہوا، ہو سکتا ہے کبھی وہ ویڈیو سامنے آئے تو مزید تفصیلات لوگوں کو پتہ چلیں کہ وہاں پہ پھر آگے کیا کچھ ہوتا رہا۔ پر اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پھر خبروں میں ہیں۔ خبروں میں صرف اس لڑائی کی وجہ سے نہیں ہے، اصل خبر یہ ہے کہ انہوں نے انتہائی سنگین نوعیت کا الزام لگایا ہے شعیب شاہین صاحب پہ، اور کافی عرصے سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اس طرح کا تاثر مل رہا ہے کہ کیا عمران خان کی جو وکلا کی ٹیم ہے، جو قانونی ٹیم ہے، ان میں کسی قسم کے اختلافات ہیں۔ جی اختلافات تو ہیں، یہ میں آپ کو برملا بتا رہا ہوں، کھل کے بتا رہا ہوں۔ میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، ایک دوسرے کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ ایک موقع پہ یہ بھی خبر آئی کہ کوئی انٹرنیشنل ٹیم بن گئی ہے، قانونی ٹیم، اور اس کے اوپر بھی کوئی فنڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے۔ پھر پی ٹی آئی نے اس سے لاتعلقی کا اظہار کیا۔ کل جو شیر افضل مروت صاحب نے ٹویٹ کی ہے، اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی نے اس سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ مروت صاحب سے تو میری زیادہ انٹریکشن نہیں ہے، ایک آدھے ٹی وی پروگرام میں مختصر سے ان سے بات ہوئی تھی۔ شعیب شاہین صاحب سے میں ملتا رہا ہوں، ان سے انٹریکشن ہے، بیرسٹر گور صاحب سے ہے، ابوذر سلمان نیازی صاحب سے ہے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے ہے۔ یہ تمام شخصیات جو ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ شیر افضل صاحب بھی بڑے اچھے اور سلجھی ہوئی شخصیت ہیں، لیکن ہیٹ آف دا مومنٹ میں آپ کی لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے، جو جس طرح وہ جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں ہوئی۔ لیکن اب یہاں پہ اختلاف کیا ہے، اندرونی اختلاف کیا ہے؟ شعیب شاہین صاحب کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اہم ان کی پوزیشن ہے جماعت کے اندر، لوگ ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب اس وقت کھڑے ہوئے جب بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اور اسی طرح شیر افضل مروت صاحب بھی اور دیگر شخصیات بھی۔ اب ان میں باقی اندر بہت ساری جماعتوں کے اندر اختلافات بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کی ڈیٹیلز بھی ہوں گی، لیکن ایک بنیادی چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی وکلا ہیں، ان تمام وکلا کی خواہش یہ ہے کہ اس ملزم کا مقدمہ ہم لڑیں۔ اب اس میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اتنی فیس لوں گا، میں اتنی فیس لوں گا، مجھے اتنی فیس دو۔ فیس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں مقدمہ میں نے اس کا لڑنا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ملزم ہے کہ وکلا جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیس ہم لڑیں گے تو ہم عوام کی نظروں میں معتبر ہوں گے، اور ویسے بھی ان کا لگاؤ ہو سکتا ہے، ان کی نظریہ ہو سکتا ہے، ان کا ان سے تعلق ہو سکتا ہے، لیکن مین وجہ یہ ہے، ان سب کی خواہش ہے کہ قیدی نمبر 804 کا وکیل میں بنوں۔ تو یہ ملزم ایسا ایک آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وکیل عوام کی نظر میں معتبر ہوتے جا رہے ہیں، عوام ان کو پسند کرنا شروع کر دیتی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب تو بڑے عرصے سے وکالت کر رہے ہوں گے، دیگر دوست بھی بڑے عرصے سے وکالت کر رہے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب عدالت کے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر سے نیچے تک مائک ہی مائک ان کے لگے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ چاند پہ جو کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی کوئی مائک بھیجا ہوا ہے، اتنے مائک لگے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کا میڈیا ان کے انٹرویو کر رہے ہو، کارڈلیس مائکس ان کے لگے ہوتے ہیں۔ تو وہ ان سب کی خواہش یہ ہے کہ ہم عمران خان کا مقدمہ لڑیں، اور پھر عوام ان کو سنتی ہے، عوام اس میں ان کی دلچسپی لیتی ہے۔ دیکھیں لطیف کھوسہ صاحب تو پاکستان کے نامور وکیل ہیں، آئین اور قانون کی ہمیشہ بات کرتے رہے، لیکن کیا لطیف کھوسہ کا میسج عوام میں اس طرح جاتا تھا جس طرح اب جا رہا ہے؟
کیا لطیف کھوسا جب زرداری صاحب کا یا ایان علی صاحبہ کا یا کسی اور کا مقدمہ لڑتے تھے تب بھی لطیف کھوسا صاحب کی اسی طرح ویڈیوز وائرل ہوتی تھی, اسی طرح عوام ان کو سنتی تھی؟ میں اپنا آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. میں اس دن ایک ریسٹورینٹ میں گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک ویٹر نے مجھ سے پوچھا, انہوں نے کہا سر لطیف کھوسا صاحب جو آج کل آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں, مزہ آ جاتا ہے کہ کیسے وہ بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی, اور کیا خوبصورت وہ بات کرتے ہیں. تو لطیف کھوسا صاحب کی بھی وکالت یہاں پہ چل رہی تھی, باقی سب کی بھی پہلے چل رہی تھی. تو یہ سب کی جو خواہش ہے کہ قیدی نمبر 804 کا وکیل ہم نے بننا ہے, تو اس سے بھی تھوڑی سے اختلافات ہیں. باقی پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات ہوں گے. لطیف کھوسا صاحب کا تو پارٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ تو پیپلز پارٹی سے, ان کو تو پیپلز پارٹی نے شو کاز نوٹس بھیج دیا کہ تم اس شخص کا مقدمہ نہ لڑو. آپ دیکھیں نا کہ وہ جو شخص ہے, وہ جو ملزم ہے, اس پہ مقدمات کیا ہے؟ دہشت گردی کے, ملک سے غداری کے, اینٹی اسٹیٹ ہونے کا, ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کا, مطلب انتہائی سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں. اس طرح کا مقدمہ کسی کے اوپر الزامات ہوں, کوئی اس سے تعلق رکھنا چاہے گا؟ آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے گا؟ ہم کسی کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں, کوئی بھی ہو جس کے اوپر یہ الزام ہو کہ وہ ملک مخالف ہے, ریاست مخالف ہے, اس لیے کہ ہم سب ملک سے پیار کرتے ہیں, اپنی ریاست سے پیار کرتے ہیں, اپنے اداروں کو معتبر سمجھتے ہیں, اپنے انسٹیٹیوشن سے لگاؤ رکھتے ہیں, تو کوئی بھی نہیں چاہے گا. تو یہ سارے الزامات تو ان پہ پی ڈی ایم کی حکومت نے لگا دیے, سارے اس طرح کے مقدمات بنا دیے. لیکن حالت یہ ہے کہ جس ملزم کے اوپر پچھلی حکومت یہ سارے مقدمات کر کے گئی ہے, پی ڈی ایم کی اور اتحادیوں کی, شہباز شریف صاحب کی حکومت کی, ان الزامات کی وجہ سے جو ملزم قید ہے, جس کے اوپر یہ الزامات ہیں, اس کا مقدمہ اگر کوئی وکیل لڑے تو وہ وکیل عوام کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے. دہشت گردی کا, غداری کا, ملک دشمنی کا جو ملزم ہے, جس کو پی ڈی ایم کی حکومت اس کا ملزم بنا کے گئی ہے, وہ ایسا ملزم ہے کہ اس کا مقدمہ اگر کوئی لڑے تو وہ عوام کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے. تو یہ بھی شاید ہم جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سنگین الزام میں جو قید ایک ملزم ہے, اس کا مقدمہ لڑنے والے وکلا جو ہے وہ عوام کی نظر میں مقبول ہو رہے ہیں, عوام کی نظر میں معتبر ہو رہے ہیں. اب اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ان کے اوپر جو الزامات ہیں اس کے اوپر بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام کی نظر میں, عوامی سرویز میں ان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی ہے. اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی دے رہا ہوں کہ جدھر بھی آپ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو وکلا ہیں, کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملزم کے وکیل سٹار بن جائیں؟ اور ملزم سٹار ہوتا ہے نا, جی یہ وکیل بڑا مشہور ہو گیا کیونکہ اس نے فلانے بڑے بندے کا مقدمہ لڑا ہے, لیکن کبھی وہ عوام کی نظر میں سٹار بنے ہیں؟ یہاں پہ تو وکلا سٹار بن گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو یہ وہ ملزم جس پہ اتنے سنگین الزامات ہوں اور اس کے مقدمہ لڑنے والے اس کی وجہ سے عوام کی نظر میں معتبر ہو رہے ہوں, تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی ان مقدمات میں کوئی ایسی چیز ہو جو پی ڈی ایم بنا کے گئی ہے جو عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہا. باقی کوئی بھی شخص آئین اور قانون سے بالا تر تو نہیں ہے, آئین اور قانون کے مطابق سب کے جو ہے مقدمے چلنے چاہیے, اور یہ ملک ہے تو سیاست بھی چلے گی, صحافت بھی چلے گی, ریاست بھی چلے گی. اینی وے, تو یہ اختلافات تو ہیں, اس کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ایک جو بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے تمام وکلا کی یہ خواہش ہے. شیر افضل خان مروت صاحب نے تو اپنی ٹویٹ میں بھی کہا کہ یہ ان کی ضمانتیں نہیں کروا پا رہے, چلیں 60 دن میں ان کو دیتا ہوں, 60 دن کے بعد آپ مجھے میرے حوالے کر دیں. تو ہر کسی کی خواہش ہے کہ ہم اس کا مقدمہ لڑیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بدنیتی ہو یا ایک دوسرے کے اوپر حوالے سے کوئی تحفظات ہی ہوں. باقی پارٹی کے اندر کیا معاملات ہیں, وہ کیا ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں, وہ تو پارٹی جانے اور وہ جانے. لیکن میں آپ کو اس کا ایک عوامی پہلو بتا رہا ہوں کہ ان وکلا کو آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ خان صاحب کے مقدمے لڑ رہے ہیں, ان کی جو عوامی پروفائل ہے, قانونی فیکلٹی میں باقی کوئی کیسز ملنا کیسز نہ ملنا وہ ایک الگ بحث ہے. میں آپ کو عوام کے نظر میں, آپ ٹک ٹاک کھول کے دیکھ لیں, سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. باقی ان کا اس چیز پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے کوئی فیس ملتی ہے. یہاں پہ تو مجھے ایک وکیل نے یہ بھی بتایا کہ یار 15 لاکھ روپے میں اپنی جیب سے لگا چکا ہوں. وہ وکیل بھی مختلف جگہوں پہ پیش ہوتے ہیں خان صاحب کے لیے. تو پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے پیسہ کتنا دیتے ہیں اور کتنا کھلاتے پلاتے ہیں. باقی کچھ ان میں سے وکیل فیس وغیرہ لے رہے بھی ہوں گے, ضرورت ہوتی ہیں, پارٹی فیس وغیرہ دے رہی بھی ہوگی, لیکن یہ کوئی پیسے یا اس کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کچھ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, اور باقی یہ ہے
کہ نیک نیتی کے اوپر ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ جناب میں اس کا مقدمہ لڑوں. کیوں لڑوں؟ وہ اس سے پھر آپ ان سے خود پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں لڑنا چاہتے ہیں مقدمہ. ہر کوئی اپنا اپنی بات کرتا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے تو کہا کہ میں ان کا وکیل نہیں، میں تو ان کا مرید ہوں، اور جب ان کے خلاف بات ہوئی تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. لیکن اب یہ وقت ہے کہ جہاں پہ ہم سب کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے برداشت کرنا. اگر ہم نے چیزوں کو برداشت نہیں کیا تو پھر تو اس نہج پہ ہم اس ملک کو لے جائیں گے کہ وہاں سے ہمیں کیا کوئی بہتری ملے گی یا چیزیں وہاں سے بہتری کی طرف جائیں گی. سیاست ہو، صحافت ہو، وکالت ہو، ہر جگہ پہ ہم نے اب کوشش کرنا ہے کہ وہ جو بہت سارے زخم لگے ہوئے ہیں، بہت ساری ایک دوسرے کے ساتھ حوالے سے غلط فہمیاں ہیں، ان کو بھرنا ہے. اور اس کا ایک بہترین طریقہ صاف اور شفاف الیکشنز ہیں. صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے تو پتہ چل جائے گا. اسی کے حوالے سے لندن میں بھی مشاورت ہو رہی ہے. وہاں پہ آج ARY رپورٹ کر رہا تھا کہ کوئی سروے وغیرہ بھی ڈسکس ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں سروے 9 ڈسکس کیے جائیں تو بہتر ہے. آپ جو بھی سروے کریں گے، اس وقت تو گراؤنڈ سچویشن بالکل واضح ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے. لیکن کیا یہ پاپولیرٹی سیٹوں میں کنورٹ ہو سکے گی؟ ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا؟ یہ بھی ایک بڑا کوشچن ہے. کاکڑ صاحب بھی جدھر جاتے ہیں ان سے بھی یہ کوشچن کیا جاتا ہے. کاکڑ صاحب سے یاد آیا کہ اب ایک نئی جو خبر سامنے آ رہی ہے، کچھ صحافی یہ خبر دے رہے ہیں کہ باپ پارٹی جو کاکڑ صاحب کی پارٹی ہے، جو شہباز شریف صاحب کے اتحادی تھے، اب وہ نون لیگ میں ضم ہو جائے گی. اگر باپ پارٹی نون لیگ میں ضم ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت بنے گی. اب اگلے آنے والے الیکشنز کے بعد اگر بلوچستان میں بھی نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو پیپلز پارٹی ایک طرف ہو جائے گی. اب کیا یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ نگراں وزیر اعظم، جس طرح پہلے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ شامل ہو گئے نون لیگ میں. کل جو ہے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے میرے پروگرام میں ٹیلن نیوز کے اوپر یہ کہا کہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کاکڑ صاحب جب ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہوگی تو وہ جماعت سمیت وہ بھی نون لیگ میں ضم ہو جائیں گے. ویسے اس حوالے سے کاکڑ صاحب سے میری بات ہوئی تھی باپ پارٹی کے حوالے سے. اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے اور اس وقت وہ پاکستان میں رہتے ہوتے تھے، پاکستان میں ہوتے تھے، تو ان سے بات کرنا آسان ہوتی تھی. تو میں نے ان کو پاکستان میں ہی ایک دن پاکستان میں ہی کال کیا تو وہ پاکستان میں ہی تھے. تو ان سے کافی دیر تقریباً 15-20 منٹ جو ہے نا یا اس سے بھی زیادہ ٹائم ان سے بات ہوئی. اور اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا مختلف باتوں کے حوالے سے، اور باپ پارٹی کے حوالے سے میں نے کاکڑ صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کی جماعت نون لیگ میں شامل ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے. جی ہاں جی، یہ انہوں نے مجھے خود بتایا. کاکڑ صاحب نے ہماری شہباز شریف صاحب سے میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب نے کہا بس بہت ہو گیا، آپ ابھی اعلان کریں، آپ ہم میں شامل ہو جائیں، ہمارے میں ضم ہو جائے باپ پارٹی. اور شہباز شریف صاحب کو یقیناً اس وقت تک پتہ چل گیا ہوگا کہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کا نام ان کا آ رہا ہے، یا ان کے ذہن میں یہ نام ہوگا، اس لیے کہ نام تو انہوں نے راجہ ریاض صاحب نے دینا تھا نا. تو وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ فوراً شامل ہو جائیں. لیکن کاکڑ صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ ہماری پارٹی کے اندر یہ رائے تھی کہ ابھی تھوڑا سا اس میں ویٹ کیا جائے، الیکشنز کے بعد ہم فیصلہ کر لیں گے، الیکشنز تک ویٹ کیا جائے. کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ ابھی شامل ہو جائے اور کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ اب ڈیلے کر لیں. تو اب وہ الیکشنز کے بعد اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ باپ پارٹی ضم ہو جاتی ہے نون لیگ میں، تو پھر تو وہ بات محمد صاحب جو کر رہے ہیں کہ ایک طرف راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر، اب نگراں وزیر اعظم بھی جو ہے وہ نون لیگ میں شامل ہو جائے گا حکومت ختم ہونے کے بعد. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن کابینہ کے اندر تو ایسے لوگ ہیں جن کا نون لیگ سے بڑا قریبی تعلق ہے اور پیپلز پارٹی والے ان سے گلا شکوہ بھی کر رہے ہیں. اور اگر باپ پارٹی نون لیگ میں شامل ہوتی ہے تو پھر نون لیگ کسی طریقے سے بلوچستان میں حکومت بنا سکتی ہے، بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. باقی میاں صاحب کی واپسی کی تیاریاں ہیں، دیکھتے ہیں وہ جب آتے ہیں ان کا کیسے استقبال ہوتا ہے. جس طرح کل رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پہلے کسی عرب ملک میں جائیں گے، اس طرح کی خبریں ہیں، اور پھر وہاں سے وہ ریسٹ کرنے کے بعد پاکستان آئیں گے. آگے ان کا ریسیپشن کیسے ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.